دوستو، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ حکمراں ہیں جس نے دنیا کو تاج محل جیسی عمارت کا عظیم تحفہ دیا۔ میں اور آپ بھلے ہی شاہ جہاں کو تاج محل کے معمار کے طور پر انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن دنیا کی کئی ایک ممالک میں ان پر ایک انتہائی گھنونا اور بدصورت الزام عائد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اور خاص طور پر ہندوستان میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے خود اپنی ہی بیٹی جہاں آرا سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز کی ہو بہو ہم شکل تھی۔ چونکہ شاہ جہاں اپنی بیوی ممتاز سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ممتاز کی ہم شکل بیٹی جہاں آرا کو ہی اپنے حرم کی زینت بنا لیا تھا۔ دوستو، آخر کتنی سچائی ہے اس الزام میں، اور وہ مغل دربار کا کون سا مورخ ہے جس نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں نقل کیا اور کیوں کیا؟ یہ تمام باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرا کے درمیان متنازع تعلقات کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ معلومات جہاں آرا کے متعلق بھی حاصل کر لیں کہ آخر یہ خاتون کون تھی اور کیسے ان پر یہ اتنا بڑا الزام عائد کیا گیا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شاہ جہاں اپنی بیوی ممتاز سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی یہ بیوی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئی، تب سے شاہ جہاں کبھی اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ شاہ جہاں نے موسیقی سننا چھوڑ دی اور سفید رنگ کے کپڑے پہننے لگے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے عینک کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ممتاز محل کے مر جانے کے بعد صرف ایک ہفتے کے اندر ہی شاہ جہاں کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئے تھے۔ اس دوران شاہ جہاں کو ان کی بڑی بیٹی جہاں آرا اور بیٹے دارا شکو نے سہارا دیا اور اس غم سے باہر آنے میں مدد کی۔ جہاں آرا اپنے والد کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ ان کے دسترخوان پر کوئی ایک ایسا کھانا موجود نہ ہوتا جو جہاں آرا کی دیکھ ریکھ میں بنائی نہ گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی اور باصلاحیت بیٹی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کے عہدے سے سرفراز فرمایا تھا۔ دوستو، یہ شاہی حرم کا سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر رہنے والی شخصیت شاہی محل کی تمام داخلی امور کی نگراں ہوتی تھی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ شہزادی جہاں آرا خود بھی انتہائی باصلاحیت اور کاروباری ذہن کی مالک خاتون تھی۔ سن 1648 عیسوی میں آباد ہونے والے شہر شاہ جہاں آباد کی 19 میں سے 5 عمارت شہزادی جہاں آرا کی نگرانی میں تعمیر ہوئی تھی۔ صورت نامی بندرگاہ کی تمام کمائی آپ کے حصے میں آتی تھی، جبکہ آپ ایک ذاتی بحری جہاز کی مالک بھی تھیں جو یورپ تک جا کر تجارت کرتا تھا۔ ان تمام عوامل کے باعث جہاں آرا نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی سب سے امیر خاتون بن چکی تھی۔ جہاں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہیں آپ کے دشمن بھی کچھ کم نہ تھے۔ جہاں آرا سے حسد رکھنے والی شاہی خواتین اور درباری امراء نے آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں عام کرنا شروع کر دی۔ بعض افراد شہزادی جہاں آرا کو ان کی بیوی یا محبوبہ کے درجے پر فائز کرتے تھے، تو بعض ان کے ناجائز تعلقات شہزادے دارا شکو سے بھی جوڑتے تھے۔ یہ بدترین الزام تاریخ کا حصہ اس وقت بنا کہ جب ایک فرانسیسی مورخ فرانسو برنیر نے تاریخی بددیانتی کرتے ہوئے بازاری افواہ کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ برنیر اپنی کتاب ٹریولز ان دی مغل امپائر میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں ہر جگہ شاہ جہاں اور اس کی بیٹی کے ناجائز تعلقات کے چرچے تھے۔ کچھ درباری تو چوری چھپے یہ کہتے جاتے تھے کہ بادشاہ کو اس درخت سے پھل توڑنے کا پورا حق ہے جسے اس نے خود لگایا ہے۔ دوستو، اسی دور سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور مورخ نکولاؤ موچی نے سختی سے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے صرف برنیر کی ذہنی خیال قرار دیتے ہیں۔ برنیر کے اس الزام کی تصدیق نہ تو ہندوستان کے کسی مورخ کے بیان سے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی یورپی مورخ نے برنیر کی تائید کی ہے۔ اس کے باوجود یورپ و امریکہ یہاں تک کہ ہندوستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ یقین رکھتی ہے کہ واقعی شاہ جہاں کی اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ دوستو، ایسے الزام کی وجہ دراصل وہ احساس کمتری ہے جس میں یورپی اقوام ہندوستان میں پہنچنے کے بعد مبتلا ہوئی۔ جب یہاں انہوں نے ایک عورت کو اتنی عظیم ذمہ داری سنبھالتے ہوئے دیکھا اور اس کی دولت و ثروت کے قصے سنے تو انہیں یہ باتیں ہضم نہ ہو سکی، کیونکہ اس وقت یورپ و انگلستان کے معاشروں میں عورتوں کی قدر و منزلت کسی مویشی یا غلام سے زیادہ نہ تھی۔ ایسے الزامات کے ذریعے وہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان پر قابض مغل کس قدر عیاش، وحشی اور ہوس پرست تھے کہ جو اپنی بیٹی یا بہن سے بھی ازدواجی رشتے بنا لیتے تھے۔
مذکورہ تمام باتوں کے برعکس شہزادی جہاں آرا صوم و صلات کی پابند ایک نہایت پاک باز خاتون تھی جو تصوف کی طرف خاص رجحان رکھتی تھی۔ جہاں آرا بےحد درجے کی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی، لیکن شاہی محل میں ہونے والے ایک حادثہ کے دوران آپ کا جسم کافی حد تک جھلس چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے تمام زندگی شادی کرنے سے گریز کیا۔ جہاں آرا مغل شہزادے دارا شکوہ کو سلطنت کا جائز حقدار بھی مانتی تھی اور آپ ان کی فوجی مہمات کا حصہ بھی رہیں، اس کے باوجود بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بڑی بہن کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے برسر اقتدار آنے کے بعد شہزادی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم کی عہدے پر برقرار رکھا اور یہ امور سلطنت میں آپ سے مشاورت بھی لیا کرتا تھا۔ دوستو، آج ہندوستان میں ایک شدت پسند جماعت کی حکومت ہے اور یہ جماعت بھی مغلوں پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ شاہجہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرا پر لگنے والا یہ الزام آج ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں، یہ صرف ایک بے بنیاد الزام ہے جسے اس کا مصنف خود ایک بازاری افواہ کے طور پر اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے۔ جہاں آرا کی قبر آج بھی صوفی نظام الدین اولیاء کے قرب میں واقع ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔